نے اپنی نوکرانی کو چوری کا الزام لگا کر اسے پولیس کے حوالے کیا اور اس کا چھوٹا بیٹا روتا ہوا سڑک پر رہ گیا۔ 20 سال بعد جب میرے بیٹے کو کینسر ہوا اور کوئی ڈاکٹر علاج کے لیے تیار نہ تھا تو شہر کا سب سے بڑا سرجن آیا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ ایک شرط پہ تمہارے بیٹے کی جان بچاؤں گا، اور اس کی شرط سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ دوپہر آج بھی میری یادوں میں کسی زہریلے کانٹے کی طرح چبھتی ہے، اور جب بھی میں ماضی کے دریچوں میں جھانکتی ہوں مجھے اپنے وجود سے گھن آنے لگتی ہے، کیونکہ وہ دن میری زندگی کا بدقسمت دن تھا جب میں نے اپنی انا اور تکبر کے نشے میں دھوت ہو کر انسان کا جنازہ نکال دیا تھا۔ جون کا مہینہ تھا اور سورج آگ برسا رہا تھا۔ گرمی کی شدت اتنی تھی کہ پرندے بھی گھونسلوں میں دبکے ہوئے تھے، مگر میرے عالی شان ایئر کنڈیشنر کمرے میں ٹھنڈک تھی۔ لیکن یہ ٹھنڈک میرے اندر کی ایک آگ بجھانے کے لیے ناکافی تھی جو میرا قیمتی سونے کا ہار گم ہونے کی وجہ سے لگی ہوئی تھی۔ وہ ہار میرے شوہر نے ہماری شادی کی 20ویں سالگرہ پر مجھے تحفے میں دیا تھا اور اس کی قیمت لاکھوں میں تھی۔ میں نے اسے صبح ہی اپنی الماری کی دراز میں رکھا تھا، مگر جب دوپہر کو میں نے دراز کھولی تو وہ وہاں نہیں تھا۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے بے یقینی کے عالم میں ساری درازیں چھان ماری، الماری کے کپڑے الٹ پلٹ کر دیے، یہاں تک کہ بیڈ کے گدے بھی اٹھا کر دیکھے، مگر ہار کہیں نہیں ملا تھا۔ میرا دل ڈوبنے لگا اور ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے تھے۔ مجھے یقین تھا کہ وہ ہار اسی کمرے میں ہے، اور پھر اچانک میرا دھیان گھر کی صفائی کرنے والی ملازمہ زبیدہ کی طرف گیا، جو کچھ دیر پہلے اس کمرے کی صفائی کر رہی تھی۔ زبیدہ پچھلے 5 سال سے ہمارے گھر میں کام کر رہی تھی اور انتہائی شریف اور محنتی عورت تھی، مگر اس وقت شک کی اینک نے مجھے اندھا کر دیا تھا اور مجھے یقین ہو گیا کہ ہار اسی نے چرایا ہے، کیونکہ غربت انسان کا ایمان ڈگمگا دیتی ہے۔ غصے سے بھری ہوئی کمرے سے باہر نکلی اور کچن میں جا کر زبیدہ کو آواز دی۔ وہ برتن دھو رہی تھی اور اس کا 6 سالہ بیٹا پاس ہی زمین پر بیٹھا کھیل رہا تھا۔ میری آواز اتنی گرجدار تھی کہ زبیدہ سہم گئی اور جلدی سے ہاتھ پہنچتی ہوئی میرے پاس آئی۔ میں نے بغیر کچھ پوچھے اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ دے مارا اور چیخ کر کہا، میرا ہار کہاں ہے جو تم نے دراز سے نکالا ہے؟ زبیدہ بیچاری ہکا بکا رہ گئی۔ اس نے روتے ہوئے کہا، بیگم صاحبہ، میں نے کوئی ہار نہیں دیکھا، میں تو بس صفائی کر کے نکل گئی تھی، مگر میں سننے کے موڈ میں نہیں تھی۔ میں نے اس پر الزام لگایا کہ تم غریب لوگ ہی چوری موقع ملتے ہی ہاتھ صاف کر لیتے ہو۔ زبیدہ قسمیں کھانے لگی۔ اس نے قرآن پاک کی قسم کھائی کہ اس نے چوری نہیں کی، مگر میرے سر پر خون سوار تھا، مجھے اپنا ہار چاہیے تھا۔ میں نے اسی وقت پولیس کو فون کر دیا۔ زبیدہ میرے پیروں میں گر گئی اور گڑ گڑانے لگی کہ بیگم صاحبہ، پولیس کو مت بلائیں، میری عزت رول جائے گی۔ میں غریب ضرور ہوں مگر خاندانی ہوں، میرے معصوم بچے پر رحم کریں۔ مگر میں نے اسے ٹھوکر مار کر پرے ہٹا دیا۔ اس کا بیٹا اپنی ماں کی یہ حالت دیکھ کر چیخے مارنے لگا، مگر میرے دل میں ذرا برابر رحم نہ آیا۔ تھوڑی دیر میں پولیس گھر کے باہر آ گئی۔ 2 سپاہی اور ایک انسپکٹر اندر آئے۔ میں نے انہیں بتایا کہ اس عورت نے میرا قیمتی ہار چرایا ہے اور اب اسے ڈرامے کر رہی ہے۔ پولیس والوں نے زبیدہ کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا، اس پر ڈنڈے برسانے شروع کر دیے۔ وہ درد سے چیخ رہی تھی اور اپنی بے گناہی کی دہائی دے رہی تھی، مگر پولیس والے اسے گاڑی میں ڈالنے کے لیے لے جانے لگے۔ اس کا چھوٹا بیٹا روتا ہوا پولیس والوں کی ٹانگوں سے لپٹ گیا اور کہنے لگا، میری ماں کو مت لے جاؤ، مگر ایک سپاہی نے اسے زور سے دھکا دیا اور وہ فٹ پاتھ پر جا گرا تو اس کے ماتھے سے خون نکلنے لگا، مگر کسی نے اس کی طرف نہیں دیکھا۔ زبیدہ کو گاڑی میں ڈال کر لے گئے اور گاڑی دور اڑاتی ہوئی چلی گئی۔ دروازے پر کھڑی اپنی فتح پر مسکرا رہی تھی کہ میں نے ایک چور کو اس کے انجام تک پہنچا دیا ہے۔ جب میں واپس کمرے میں آئی اور سکون کا سانس لینے کے لیے صوفے پر بیٹھی تو مجھے اپنی کمر کے پیچھے سے کوئی سخت سی چیز محسوس ہوئی۔ میں نے اپنا ہاتھ ڈال کر دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ وہی ہار تھا جو صوفے کی گدیوں کے درمیان پھنسا ہوا تھا۔ دراصل میں نے اسے دراز میں رکھنے کے بجائے غلطی سے صوفے پر رکھ دیا تھا۔ میرے ہاتھوں میں ہار تھا اور کانوں میں زبیدہ کی چیخیں گونج رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے ضمیر جاگا کہ میں تھانے جاؤں اور بتا دوں کہ ہار مل گیا ہے اور زبیدہ بے گناہ ہے، مگر پھر میری جھوٹی عزت اور انا آڑے آ گئی۔ میں نے سوچا، اگر میں سچ بتا دیا تو لوگ کیا کہیں گے کہ اتنی بڑی بیگم صاحبہ نے جھوٹا الزام لگایا، محلے میں میری کیا عزت رہ جائے گی؟ بس اسی سوچ نے مجھے چپ رہنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے وہ ہار چھپا لیا اور اپنے دل کو تسلی دی کہ یہ ملازم ہوتے ہی ایسے ہیں، جیل میں رہے گی تو عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ اس کے بعد کیا ہوا مجھے نہیں معلوم، زبیدہ جیل میں ہی رہی یا مر گئی، اور اس کے بچے کا کیا بنا میں نے کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی۔ کہ وقت گزرتا گیا اور میں اپنی رنگینیوں میں مگن رہی۔
20 سال کا عرصہ خواب کی طرح گزر گیا۔ میں بھول چکی تھی کہ مکافات عمل نام کی کوئی چیز دنیا میں موجود ہے۔ میرا بیٹا، جو اس وقت چھوٹا تھا، اب جوان ہو چکا تھا اور میری زندگی کا کل اثاثہ تھا۔ وہ بہت ذہین اور خوبصورت تھا اور میں اس پر جان چھڑکتی تھی، مگر قدرت کا اپنا حساب ہوتا ہے۔ اچانک ایک دن میرے بیٹے کی طبیعت خراب ہوئی اور ڈاکٹروں نے بتایا کہ اسے کینسر ہے اور وہ بھی آخری سٹیج کا۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرے پاس دولت کے انبار تھے، مگر وہ میرے بیٹے کی صحت خریدنے کے لیے ناکافی تھے۔ میں اسے لے کر دنیا کے بہترین ہسپتالوں میں گئی، مگر ہر جگہ مجھے مایوسی ملی۔ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کہ اب اس کا بچنا ناممکن ہے۔ میرے گھر میں ماتم کا سماں تھا اور میں راتوں کو اٹھ کر روتی تھی۔ تب مجھے کسی نے بتایا کہ شہر میں ایک نیا ڈاکٹر آیا ہے جو سرجری کا ماہر ہے اور اس نے ایسے کئی مریضوں کا بچایا ہے جنہیں دوسرے ڈاکٹروں نے لاعلاج کر دیا تھا۔ اس ڈاکٹر کا نام ڈاکٹر اذلان تھا۔ میں ڈوبتے کو تنکے کا سہارا سمجھ کر اپنے بیٹے کو لے کر اس کے ہسپتال پہنچی۔ وہ شہر کا سب سے بڑا، مہنگا اور جدید ہسپتال تھا۔ میں ڈاکٹر اذلان کے کیبن میں داخل ہوئی تو وہ کرسی پر بیٹھا فائل دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک نوجوان تھا جس کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی اور رعب تھا۔ میں نے روتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور کہا، ڈاکٹر صاحب، میرے بیٹے کو بچا لیں۔ میں اپنی ساری دولت آپ کے نام کر دوں گی، بس میرے بیٹے کی زندگی بچا لیں۔ ڈاکٹر اذلان نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک اور گہرائی تھی جسے میں سمجھ نہ سکی۔ اس نے میرے بیٹے کی رپورٹس دیکھی اور پھر خاموشی سے فائل بند کر دی۔ کمرے میں قبر جیسی خاموشی تھی اور میری دھڑکنیں رک رہی تھیں۔ ڈاکٹر نے بڑی سرموری سے کہا کہ کیس بہت بگڑ چکا ہے اور بچنے کی امید بہت کم ہے، لیکن میں ایک کوشش کر سکتا ہوں، مگر میری فیس بہت زیادہ ہے۔ میں نے فوراً کہا کہ مجھے ہر قیمت منظور ہے، آپ جو مانگیں گے میں دوں گی۔ ڈاکٹر اذلان اپنی کرسی سے اٹھا اور کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا باہر دیکھنے لگا۔ پھر اس نے میری طرف مڑے بغیر کہا کہ مجھے پیسے نہیں چاہیے، میری ایک شرط ہے، اگر آپ وہ پوری کر دیں تو میں آپریشن کروں گا۔ میں نے بے تابی سے پوچھا، کیا شرط ہے؟ میں اپنی جان بھی دینے کو تیار ہوں۔ ڈاکٹر اذلان میری طرف گھوما اور اس کے لہجے میں برف جیسی ٹھنڈک تھی۔ اس نے کہا، شرط یہ ہے کہ جب تک آپ کے بیٹے کا آپریشن چلے گا، اور یہ آپریشن تقریباً 6 گھنٹے طویل ہوگا، اس 6 گھنٹوں کے دوران آپ ہسپتال کے ویٹنگ روم میں نہیں بیٹھیں گی، بلکہ ہسپتال کے باہر فٹ پاتھ پر بیٹھیں گی اور آنے جانے والے لوگوں سے بھیک مانگیں گی۔ آپ کے ہاتھ میں کچھ کول ہوگا اور آپ ہر گزرنے والے کے آگے ہاتھ پھیلا کر کہیں گی کہ اللہ کے نام پر مدد کرو۔ میری انا نے مجھے فقیر بنا دیا۔ یہ سن کر مجھے لگا جیسے کسی نے میرے منہ پر تمانچہ مارا ہو۔ میں ہکا بکا رہ گئی اور غصے سے کانپنے لگی۔ یہ کیسی واہیات شرط ہے؟ میں اس شہر کی سب سے عزت دار اور امیر خاتون ہوں اور یہ ڈاکٹر مجھے بھکارن بننے کا کہہ رہا ہے۔ میں نے غصے سے کہا، ڈاکٹر صاحب، آپ ہوش میں تو ہیں؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں بھیک مانگوں گی؟ ڈاکٹر نے انتہائی سکون سے کہا، فیصلہ آپ کا ہے۔ اگر آپ کو اپنی عزت اپنے بیٹے کی زندگی سے زیادہ عزیز ہے تو آپ جا سکتی ہیں، میں آپریشن نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ فائل دیکھنے لگا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے، مگر میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ میرا بیٹا اسٹریچر پر پڑا ہوا درد سے کرا رہا تھا اور اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھی۔ ممتا کی تڑپ نے میری انا کو شکست دے دی۔ میں نے روتے ہوئے کہا کہ مجھے منظور ہے، میں بھیک مانگوں گی، بس آپ آپریشن شروع کر دیں۔ ڈاکٹر نے نرس کو بلا کر آپریشن کی تیاری کا حکم دیا اور میری طرف اشارہ کیا کہ آپ باہر جائیں اور شرط پوری کریں۔ میں لڑکھڑاتے قدموں سے کیبن سے باہر نکلی۔ میرا سر چکرا رہا تھا اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ میں ہسپتال کے عالیشان گیٹ سے باہر آئی۔ باہر دوپہر کی کڑکتی دھوپ تھی اور فٹ پاتھ تپ رہا تھا۔ وہی سورج جو 20 سال پہلے اس دن چمک رہا تھا، آج پھر اسی طرح آگ برسا رہا تھا۔ میں نے ایک کونے میں جگہ دیکھی جہاں مٹی اور گرد تھی۔ میں وہاں بیٹھ گئی۔ میں نے اپنا قیمتی شال بچھا کر اس پر ہاتھ پھیلا دیے۔ لوگ آ جا رہے تھے، کوئی گاڑیوں میں تو کوئی پیدل۔ یہ وہی فٹ پاتھ تھا جہاں ہزاروں لوگ روزانہ گزرتے تھے اور میں نے کبھی ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، مگر میں آج ان کے پیروں میں بیٹھی تھی۔ پہلے 10 منٹ تک تو میرے حلق سے آواز نہیں نکلی۔ شرمندگی اور ذلت سے میرا وجود پگھل رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ ساری دنیا مجھے دیکھ رہی ہے اور مجھ پر ہنس رہی ہے۔ پھر مجھے اپنے بیٹے کا چہرہ یاد آیا اور میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہنا شروع کیا، اللہ کے نام پر مدد کرو، میری انا نے مجھے فقیر بنا دیا ہے۔ میری آواز میرے اپنے کانوں میں کسی اجنبی کی طرح گونجی۔ ایک راہگیر میرے پاس رکا اور اس نے حقارت سے میری طرف دیکھا
और 1 रुपए का सिक्का मेरे सामने फेंक दिया। वो सिक्का जमीन पर गिरकर चैन से बोला और आवाज़ ने मेरी रूह को घायल कर दिया। मैंने वो सिक्का उठाया तो मेरे हाथ कांप रहा था। मैं जो करोड़ों की मालकिन थी, आज 1 रुपए की मोहताज बनी बैठी थी। लोग गुजरते रहे, कोई सिक्का फेंकता, कोई मुंह बनाकर गुजर जाता। कुछ लोग बातें बना रहे थे, देखो कितनी सेहतमंद औरत है और भीख मांग रही है, काम नहीं कर सकती। इनकी बातें मेरे दिल पर तीरों की तरह लग रही थी। धूप की शिद्दत से मेरा रंग काला पड़ रहा था और प्यास से जबान तालू से चिपक रही थी, मगर मुझे उठने की इजाज़त नहीं थी। मेरा जिस्म पसीने में शराबूर था और महंगे कपड़े मट्टी में अट गए थे। मेरे जूते कहीं और पड़े थे और मैं नंगे पाँव थी। मुझे बार बार ख्याल आ रहा था कि आखिर इस डॉक्टर ने ऐसी शर्त क्यों रखी। क्या उसे मुझ पर कोई ज़ाती दुश्मनी है या वो पागल है? मगर मुझे कोई जवाब नहीं मिल रहा था। मेरा जहन माऊफ हो चुका था। बस एक ही मंजर आंखों के सामने था कि मेरा बेटा बच जाए। वक्त रेंग रेंग कर गुजर रहा था। हर गुजरता लम्हा मुझे 20 साल पुरानी यादों की तरफ धकेल रहा था। मुझे याद आया कि उस दिन जुबैदा का बेटा भी शायद इसी तरह फुटपाथ पर बैठा रो रहा था और मैंने उसे धुतकार दिया था। आज कुदरत ने मुझे उसी मकाम पर ला खड़ा किया था। मुझे भूख और प्यास का एहसास खत्म हो गया था। बस जिल्लत का एक गहरा एहसास था जो मेरी रगों में जहर की तरह उतर रहा था। कई घंटे गुजर गए। मेरी सामने पड़ी रुमाल में चंद सिक्के और फटे पुराने नोट जमा हो गए थे। मेरी हालत बिल्कुल किसी पागल भिखारन जैसी हो चुकी थी। बाल बिखरे हुए, आंखें सूजी हुई और चेहरा मिट्टी से अटा हुआ। तभी अस्पताल के गेट पर हलचल हुई। मुझे लगा कि शायद ऑपरेशन खत्म हो गया। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा कि क्या खबर मिलेगी। मैंने कांपती टांगों के साथ खड़े होने की कोशिश की, मगर कमजोरी की वजह से गिर पड़ी थी। मैंने वहीं बैठे बैठे दुआ मांगी कि या अल्लाह मेरे बेटे को बचा ले। मेरी सजा मेरे बेटे को मत देना। मैं अपनी अना की कीमत चुका रही हूँ। मेरे आंसू मिट्टी पर गिरकर जज़ब हो रहे थे और मैं इसी इंतजार में थी कि डॉक्टर अजलान बाहर आए और मुझे बताए कि मेरा बेटा कैसा है। मगर मुझे ये खौफ भी खाया जा रहा था कि अगर ऑपरेशन नाकाम हुआ तो मैं क्या करूँगी। क्या मेरी ये कुर्बानी और जिल्लत रायगं जाएगी। इसी कश्मकश में मेरी नज़र सामने खड़े डॉक्टर अजलान पर पड़ी, जो अस्पताल के शीशे के दरवाजे से मुझे देख रहा था। उसके चेहरे पर अब भी वही पुरस्रार संजीदगी थी और वह मुझे देख रहा था जैसे वह किसी बहुत पुराने हिसाब का मुवाजना कर रहा हो। मैं नहीं जानती थी कि उसके दिल में क्या है और मेरे साथ मजीद क्या करने वाला है। बस मैं वहाँ बैठी अपनी किस्मत और मुकाफात अमल के इस खेल को देख रही थी, जो मेरे समझ से बालतर था और जिसका राज अब भी खुलना बाकी था। अस्पताल के बाहर फुटपाथ पर बैठे हुए मुझे कितना वक्त गुजर चुका था, इसका अंदाज़ा मुझे नहीं था। बस इतना मालूम था कि सूरज ढल रहा था और उसकी जर्दी माइल किरणें मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। मगर मेरे अंदर का मौसम उस वक्त पतझड़ जैसा था, जहाँ उम्मीद के पत्ते सूखकर गिर रहे थे और मायूसी की हवाएं चल रही थी। मेरे सामने पड़े हुए मैले रुमाल में चंद सिक्के और कुछ नोट बिखरे हुए थे, जो वहां से गुजरने वाले लोगों ने मेरी झोली में डाले थे। हर सिक्का जब जमीन पर गिरता तो उसकी आवाज़ मेरे कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर आती और मुझे एहसास दिलाती कि मैं इस वक्त दुनिया की नज़र में क्या हूँ। लोग मेरे पास से गुजर रहे थे, उनके कदमों की चाल मुझे सुनाई दे रही थी, मगर मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि सर उठाकर उनके चेहरों की तरफ देख सकूं। मुझे डर था कि कहीं कोई जानने वाला ना गुजर जाए। हालांकि इस हुलिये में मुझे पहचानना नामुमकिन था। मेरे बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पर मिट्टी और धूल जमी हुई थी और आंखें रोने की वजह से सूजकर सुर्ख हो चुकी थी। मेरे कीमती कपड़े, जो मैंने सुबह ही अलमारी से निकाल कर पहने थे, अब किसी चीथड़े से कम नहीं लग रहे थे। सड़क पर गाड़ियों का शोर और धुएं की बू मेरे दिमाग को माफ कर रही थी, मगर इन सब चीज़ों से ज़्यादा तकलीफ से वो जुमला था जो मुझे बार बार दोहराना पड़ रहा था कि अल्लाह के नाम पर मदद करो। मेरी अना ने मुझे फ़कीर बना दिया। ये अल्फाज अदा करते हुए मुझे लगता था कि कोई मेरा गला दबा रहा है और मेरी सांसें रुक रही हैं। मगर मैं मजबूर थी, क्योंकि अंदर मेरे बेटे का ऑपरेशन हो रहा था और उसकी ज़िंदगी मेरी इस जिल्लत से जुड़ी हुई थी। डॉक्टर अजलान की वो शर्त मेरे लिए किसी अजाब से कम नहीं थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उस शख्स ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। उसे मुझसे कोई ज़ाती परखाश थी या वो सिर्फ मुझे नीचा दिखाना चाहता था। मगर उस वक्त मेरे पास उन सवालों के जवाब सोचने का वक्त नहीं था। मुझे प्यास लग रही थी, मेरा हलक खुश्क हो चुका था और ज़बान तालू से चिपक रही थी। दिल चाह रहा था कि उठकर कहीं से पानी पी लूं, मगर डॉक्टर की तंबीह याद आई कि अपनी जगह से हिलना मत, वरना मैं ऑपरेशन रोक दूंगा। ये खौफ मुझे जंजीरों की तरह जकड़े हुए था। मैंने ज़िंदगी में कभी भूख और प्यास की शिद्दत बर्दाश्त नहीं की थी,
ہمیشہ اشارہ کرنے پر میرے سامنے حاضر ہو جاتی تھی، مگر آج مجھے پانی کے ایک گھونٹ کی قیمت سمجھ آ رہی تھی۔ میرے برابر میں ایک ٹھیلے والا کھڑا تھا جو پھل بیچ رہا تھا، اس کی ریہڑی پر پانی کی بوتل رکھی تھی۔ میں نے للچاتی ہوئی نظروں سے اس بوتل کی طرف دیکھا، مگر میری جیب خالی تھی اور میں نے مانگنے کی ہمت نہیں کر سکی تھی۔ ایک چھوٹا بچہ اپنی ماں کی انگلی پکڑے وہاں سے گزرا، اس کے ہاتھ میں ایک بسکٹ کا پیکٹ تھا۔ اس نے مجھے دیکھا تو رک گیا، اس کی معصوم آنکھوں میں ہمدردی تھی۔ اس نے اپنی ماں کا ہاتھ چھڑایا اور میرے قریب آ کر اپنا آدھا بسکٹ میرے رومال پر رکھ دیا اور مسکرا کر چلا گیا۔ اس بچے کی اس چھوٹی سی نیکی نے میرے دل کو پاش پاش کر دیا۔ مجھے اپنا ماضی یاد آ گیا جب میں نے زبیدہ کے بچے کو دھتکار دیا تھا۔ وہ بھی تو اتنا ہی چھوٹا تھا، وہ بھی تو شاید بھوکا تھا، مگر میں نے اس کی بھوک مٹانے کے بجائے اسے سڑک پر پھینک دیا تھا۔ آج یہ انجانا بچہ مجھے انسانیت کا سبق سکھا رہا تھا۔ میرے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے، وہ مٹی میں جذب ہو رہے تھے اور میں سوچ رہی تھی کہ کیا میرے آنسو میرے گناہوں کو دھو سکیں گے یا نہیں۔ وقت رینگ رینگ کر گزر رہا تھا، ہر لمحہ صدیوں پر محیط لگ رہا تھا۔ میں نے کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی کی طرف دیکھا تو مجھے یاد آیا کہ گھڑی تو میں نے آپریشن تھیٹر کے باہر ہی اتار دی تھی۔ اب مجھے وقت کا اندازہ صرف سورج کی پوزیشن سے ہو رہا تھا، اب جو آہستہ آہستہ مغرب کی طرف جا رہا تھا۔ شام کا سایہ گہرا ہونے لگا تھا اور سڑک کی لائٹیں جلنا شروع ہو گئی تھی۔ ہسپتال کی عمارت بھی روشنیوں میں نہا گئی تھی اور مجھے وہ عمارت ایک دیو کی طرح لگ رہی تھی جس کے پیٹ میں میرا بیٹا زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اندر کیا ہو رہا ہے، ڈاکٹر عدلان کامیاب ہو پائے گا یا نہیں۔ یہ بے یقینی مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی۔ فٹ پاتھ کی ٹھنڈک اب میرے جسم میں اتر رہی تھی اور مجھے سردی محسوس ہونے لگی تھی، مگر میں وہاں سے ہل بھی نہیں سکتی تھی۔ لوگ اب کم ہو گئے تھے، مگر اب جو بھی گزر رہا تھا وہ مجھے تعجب سے دیکھتا۔ کچھ لوگ مجھے پاگل سمجھ کر مجھ پر فکریں کس رہے تھے۔ ایک نوجوان لڑکا اپنے دوستوں کے ساتھ گزرا اور مجھے دیکھ کر ہنسا۔ دیکھو، یہ آج کل کے بھکاری بھی نئے نئے بہانے تراشتے ہیں، انا نے فقیر بنا دیا۔ واہ کیا ڈائیلاگ ہے! اس کی ہنسی میرے کانوں میں کانچ کی کرچیوں کی طرح چبھی۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، بیٹا خدا کبھی تمہیں اس جگہ نہ بٹھائے جہاں آج میں بیٹھی ہوں۔ انسان کا وقت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ کل میں بھی بہت زیادہ مغرور تھی اور آج میں مٹی میں رول رہی ہوں۔ مجھے اپنی بے بسی پر رونا آ رہا تھا کہ میں دنیا کی نظر میں کتنی امیر تھی۔ میرے بینک بیلنس، میری جائیداد، میری گاڑیاں، سب کچھ ادھر کا ادھر رہ گیا اور میرے کام اگر کچھ آ رہا تھا تو وہ چند سکے تھے جو میں بھیک میں مانگ رہی تھی۔ شاید یہ سکے میری دولت سے زیادہ وزنی تھے کیونکہ ان میں میری انا کی موت شامل تھی۔ مجھے بار بار خیال آ رہا تھا کہ اگر میرا بیٹا بچ گیا تو میں سب سے پہلے جا کر زبیدہ کو ڈھونڈوں گی، اس سے معافی مانگوں گی، اس کے پیر دھو کر پیوں گی اور اس کے بیٹے کو سینے سے لگاؤں گی۔ چاہے مجھے پوری دنیا چھان مارنی پڑے، میں اسے تلاش کر کے رہوں گی۔ یہ عہد میں نے اپنے دل میں بار بار دہرا رہی تھی۔ تبھی ہسپتال کا بڑا گیٹ کھلا اور ایک گارڈ میری طرف آیا۔ اس کی وردی دیکھ کر میرا دل زور سے دھڑکا کہ شاید اب مجھے اٹھانے کا حکم آ گیا ہے۔ گارڈ میرے قریب آیا اور سخت لہجے میں بولا کہ مائی اٹھ جاؤ، ڈاکٹر صاحب نے بلایا ہے، آپریشن ختم ہو گیا ہے۔ یہ سن کر میرے جسم میں جیسے بجلی دوڑ گئی۔ میں نے جلدی سے اٹھنے کی کوشش کی، مگر ٹانگیں سن ہونے کی وجہ سے میں لڑکھڑا گئی۔ گارڈ نے مجھے سہارا نہیں دیا اور بس دور کھڑا دیکھتا رہا۔ میں نے کسی طرح خود کو سنبھالا اور کانپتے قدموں سے ہسپتال کی طرف بڑھی۔ وہ راستہ جو آتے وقت مجھے بہت طویل لگا تھا اب بہت مختصر لگ رہا تھا، مگر خوف میرے ساتھ ساتھ چل رہا تھا کہ نہ جانے کیا خبر ملے گی۔ میں ہسپتال کے کوریڈور میں داخل ہوئی تو وہاں کی سفید ٹانگیں اور تیز روشنیاں مجھے چبھنے لگی۔ میرا حلیہ دیکھ کر وہاں موجود نرسیں اور مریض مجھ سے کترا کر گزر رہے تھے۔ مجھے اپنی حالت کا بخوبی اندازہ تھا۔ میں کسی کوڑے کے ڈھیر سے اٹھی ہوئی لگ رہی تھی، مگر مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی۔ میری منزل ڈاکٹر عدلان کا کیبن نہیں بلکہ وہ آپریشن تھیٹر تھا جس کے باہر سرخ بتی جل رہی تھی یا بجھ چکی تھی۔ میں بھاگتی ہوئی وہاں پہنچی تو دیکھا کہ آپریشن تھیٹر کے باہر سناٹا تھا اور بتی بجھ چکی تھی۔ میرا دل حلق میں آ گیا۔ میں وہیں دیوار کے سہارے کھڑی ہو گئی اور دعائیں مانگنے لگی، یا اللہ رحم کرنا، میرے امتحان کو اور لمبا مت کرنا۔ تبھی آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر عدلان باہر نکلا۔ اس نے بھی وہی سبز رنگ کا لباس پہن رکھا تھا اور چہرے پر ماسک تھا۔ اس کے دستانے خون آلود تھے جنہیں وہ اتار رہا تھا۔ اس کی طرف لپکی اور اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ میں نے اس کے پاؤں پکڑ لیے اور روتے ہوئے پوچھا، ڈاکٹر صاحب میرا بیٹا کیسا ہے، بتائیں۔ وہ زندہ ہے نا؟ ڈاکٹر عدلان نے اپنے پاؤں پیچھے کھینچ لیے اور مجھے کندھوں سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ اس کی آنکھوں میں تھکن تھی، مگر وہی پرانی سختی بھی موجود تھی۔
اس نے اپنا ماسک آہستہ سے نیچے کیا اور ایک لمبی سانس لی۔ اس خاموشی کے چند لمحے میرے لیے موت سے بدتر تھے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اب میری سانس رک جائے گی۔ ڈاکٹر نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا کہ آپریشن بہت مشکل تھا اور کئی بار ہمیں لگا کہ ہم اسے کھو دیں گے، لیکن شاید آپ کی دعا یا آپ کی سزا کام آ گئی۔ آپ کا بیٹا خطرے سے باہر ہے۔ یہ سنتے ہی میرے قدموں میں جان آئی اور میں وہیں سجدے میں گر گئی۔ میری آنکھوں سے شکرانے کے آنسو بہہ نکلے اور میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرا بیٹا بچ گیا ہے۔ مجھے لگا جیسے مجھے نئی زندگی مل گئی ہے۔ میں نے روتے ہوئے ڈاکٹر کا شکریہ ادا کیا کہ آپ فرشتے ہیں، آپ نے میرے بیٹے کو نئی زندگی دی ہے۔ ڈاکٹر اذلان خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر کوئی مسکراہٹ نہیں تھی بلکہ ایک عجیب سا دکھ اور افسوس تھا۔ اس نے مجھے اٹھنے کا اشارہ کیا اور کہا، ابھی خوش ہونے کا وقت نہیں ہے، مریض کو ہوش میں آنے میں کچھ وقت لگے گا اور اسے انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں رکھا جائے گا۔ آپ ابھی اس سے نہیں مل سکتی۔ آپ جائیں اور اپنا حلیہ درست کریں۔ یہ کپڑے اور مٹی ہسپتال کے ماحول کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے جلدی سے سر ہلایا اور کہا، جی میں ابھی جاتی ہوں، میں ابھی کپڑے بدل کر آتی ہوں۔ مگر ڈاکٹر نے مجھے روکا اور کہا کہ رکیں، میری بات ابھی پوری نہیں ہوئی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو ڈاکٹر اذلان اپنی جیب سے کچھ نکال رہا تھا۔ میں حیران تھی کہ اب کیا باقی رہ گیا۔ ڈاکٹر نے مٹھی بند کی ہوئی تھی اور وہ میری طرف بڑھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بدل رہے تھے۔ اب وہاں سختی کی جگہ ایک گہری اداسی نے جگہ لے لی تھی۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا کہ آپ نے اپنی شرط پوری کی اور میں نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ آپ نے 6 گھنٹے دھوپ میں جل کر لوگوں کے طعنے سن کر جو محسوس کیا وہ صرف ایک جھلک تھی اس زندگی کی جو سڑک پر رہنے والے لوگ روز گزارا کرتے ہیں۔ آپ ایک دن کے لیے فقیر بنی تو آپ کی روح کانپ گئی۔ سوچیں ان لوگوں کا کیا حال ہوتا ہوگا جو ساری زندگی اسی ذلت میں گزار دیتے ہیں اور جنہیں دھتکارنے والے آپ جیسے لوگ ہوتے ہیں۔ میں خاموشی سے سر جھکائے کھڑی تھی۔ میری شرمندگی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ ڈاکٹر نے اپنی بند مٹھی میرے سامنے کی اور کہا، یہ چیز مجھے آپ کے بیگ سے ملی تھی جب نرسیں آپریشن سے پہلے سامان چیک کر رہی تھی۔ میں نے سوچا یہ آپ کو واپس کر دوں کیونکہ اس کی اصل جگہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ میں نے حیرت سے اس کی مٹھی کی طرف دیکھا۔ جب اس نے اپنی انگلیوں کو کھولا تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ یہ وہی سونے کا ہار تھا جو 20 سال پہلے کھویا تھا اور جو میں نے اس دن صوفے سے ملنے کے بعد اپنی تجوری میں چھپا دیا تھا۔ مگر یہ ہار میرے بیگ میں کیسے آیا؟ میں نے تو گھر سے نکلتے وقت نہیں رکھا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ میرا دماغ گھومنے لگا۔ یہ ہار تو میں نے تجوری میں سب سے نیچے والی دراز میں چھپایا تھا جہاں کسی کی رسائی نہیں تھی۔ تو یہ ڈاکٹر کے پاس کیسے پہنچا؟ میرے بیگ میں کیسے آیا تھا؟ میرا بیٹا اسے اپنے ساتھ لایا تھا یا کوئی اور بات تھی؟ میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ ہار اٹھایا تو ڈاکٹر نے کہا، یہ ہار آپ کو بہت عزیز تھا نا؟ اتنا عزیز کہ اس کے لیے آپ نے ایک زندگی تباہ کر دی تھی۔ دیکھ لیں آج یہ ہار آپ کے پاس ہے مگر اس کی چمک کسی کے آنسو کا عکس ہے۔ میں ہکلاتے ہوئے بولی کہ یہ آپ کے پاس کیسے آیا؟ اہم یہ ہے کہ آپ کو یاد ہے اس ہار کی وجہ سے کیا ہوا تھا؟ میں نے سر ہلایا اور میری آنکھوں میں آنسو بہہ آئے۔ ڈاکٹر نے کہا، آپ نے کہا تھا کہ آپ زبیدہ کو ڈھونڈیں گی اور معافی مانگیں گی۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ زبیدہ کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ وہ 20 سال پہلے ہی جیل میں مر گئی تھی۔ یہ سن کر میرے منہ سے ایک چیخ نکل گئی اور میں نے اپنا منہ ہاتھوں سے چھپا لیا۔ مجھے لگا کہ اب میں کبھی معاف نہیں ہو سکوں گی۔ ڈاکٹر نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ ہاں وہ مر گئی ہے مگر اس کا بیٹا زندہ بچ گیا تھا اور وہ بچہ 20 سال سے اس دن کا انتظار کر رہا تھا جب وہ آپ کے سامنے کھڑا ہو کر آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھ سکے کہ اس کی ماں کا کیا قصور تھا۔ مجھے ڈاکٹر کی آواز میں ایک جانی پہچانی گونج محسوس ہوئی جیسے یہ لہجہ میں نے کبھی پہلے سنا ہو۔ میرا دل خوف اور حیرت کی ملو جلو کیفیت میں دھڑک رہا تھا۔ ڈاکٹر میرے مزید قریب آیا اور اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ اس نے کہا، آپ نے 6 گھنٹے بھیک مانگی تو آپ کو لگ رہا ہے آپ نے بہت بڑی قربانی دی ہے مگر اس بچے نے 20 سال بھیک مانگی، محبت کی، انصاف کی اور اپنی پہچان کی۔ وہ بچہ سڑکوں پر رلتا رہا، لوگوں کی ٹھوکریں کھاتا رہا اور ہر ٹھوکر پر اسے آپ کا چہرہ یاد آتا رہا۔ وہ بچہ پل پل مرتا رہا اور جیتا رہا صرف اس امید پر کہ ایک دن وہ آپ کے سامنے آئے گا اور آپ کو بتائے گا کہ غربت جرم ہو سکتی ہے مگر غریب ہونا گناہ نہیں ہے۔
میں دم سادے اس کی باتیں سن رہی تھی اور مجھے لگ رہا تھا کہ اب کوئی بہت بڑا دھماکہ ہونے والا ہے، کوئی ایسا راز کھلنے والا ہے جو میری دنیا کو ہلا کے رکھ دے گا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، آپ اس بچے کے بارے میں اتنا سب کیسے جانتے ہیں؟ ڈاکٹر اذلان مسکرایا، مگر وہ مسکراہٹ نہیں تھی بلکہ زخموں کی نمائش تھی۔ اس نے کہا، کیونکہ میں ان زخموں کا گواہ ہوں اور میں ان آنسوؤں کا محافظ ہوں جو اس بچے نے بہائے تھے۔ آپ جاننا چاہتی ہیں کہ وہ بچہ کون ہے اور کہاں ہے؟ تو سنیے، وہ بچہ آپ کے بہت قریب، اتنا قریب کہ آپ اس کی سانسیں، اس کی آواز سن سکتی ہیں۔ یہ کہہ کر ڈاکٹر خاموش ہو گیا اور میری نظریں اس کے چہرے پر جم گئی، جیسے میں اس کے چہرے کی لکیروں میں بچے کو تلاش کر رہی تھی۔ پھر اچانک مجھے اس کی آنکھوں میں وہی معصومیت اور وہی درد نظر آیا جو میں نے 20 سال پہلے اس چھوٹے لڑکے کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ مگر ابھی بھی میرا دماغ اس حقیقت کو تسلیم کرنے سے انکاری تھا اور میں شش و پنج میں تھی کہ یہ کیا وہی ہے یا میرا وہم ہے۔ اور اسی کشمکش کے عالم میں میں نے ڈاکٹر سے آخری سوال کرنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ ڈاکٹر نے ہاتھ اٹھا کر مجھے خاموش کر دیا اور کہا، اصل حقیقت تو اب آپ کے سامنے آنے والی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر اذلان نے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے اپنی آستین اوپر کی تو اس کے مضبوط بازو پر جلنے کا ایک پرانا اور بھیانک نشان نمایاں ہو گیا، جسے دیکھتے ہی میرے ذہن میں 20 سال پہلے کا وہ منظر گونجا جب پولیس والے نے ایک چھوٹے بچے کو دھکا دیا تھا اور وہ سڑک پر جا گرا تھا۔ مگر یہ نشان اس کے گرنے کا نہیں تھا، بلکہ یہ نشان اس کی زندگی کی آگ کا تھا جو میں نے اس بچے کے لیے دھکائی تھی۔ ڈاکٹر کی آواز اب بھاری ہو چکی تھی اور اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ اس نے کہا، بیگم صاحبہ، یہ نشان اس دن کا ہے جب میری ماں جیل میں چلی گئی تھی اور میں بھوک سے نڈھال ہو کر سڑک کے کنارے کوڑے کے ڈھیر سے روٹی کا ایک سوکھا ٹکڑا اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہاں جلتی ہوئی آگ میں میرا بازو جھلس گیا۔ میں چیختا رہا، روتا رہا، مگر کوئی میری مدد کو نہ آیا، کیونکہ میں ایک چور کا بیٹا تھا۔ میں وہی چھوٹا ہوں جس کی ماں کو آپ نے ایک جھوٹے الزام کی بنیاد پر جیل کی کال کوٹڑی میں سڑنے کے لیے بھیج دیا تھا۔ میں وہی یتیم ہوں جسے آپ نے دھتکار دیا تھا۔ یہ سنتے ہی میرے دماغ میں جیسے ہی دراڑیں پڑ گئی اور میں بے یقینی کے عالم میں پیچھے ہٹ گئی۔ میرے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی اور مجھے لگا زمین مجھے نگل لے گی۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ یہ عظیم مسیحا وہ گلیوں میں رولنے والا بچہ ہو؟ مگر اس کی آنکھوں میں وہی درد تھا جو 20 سال پہلے میں نے دیکھا تھا۔ ڈاکٹر اذلان نے میری حالت غیر ہوتے دیکھی، مگر اس نے مجھے سہارا دینے کی بجائے اپنی بات جاری رکھی۔ آپ کو حیرت ہو رہی ہے نا کہ ایک بھکاری کا بیٹا ڈاکٹر کیسے بن گیا؟ تو سنیے، یہ اس ماں کی دعا کا اثر ہے جو جیل کی ٹھنڈی فرش پر سجدوں میں رو رو کر میرے لیے دعا مانگتی تھی۔ جب آپ نے میری ماں کو چھینا تھا تو میرا کوئی سہارا نہیں تھا۔ میں گلیوں میں سویا، لوگوں کی جھڑکیاں سہی، ہوٹلوں میں برتن دھوئے، گاڑیوں کے شیشے صاف کیے اور ہر روز اسی امید پر زندہ رہا کہ ایک دن میری ماں واپس آئے گی۔ مگر وہ نہیں آئی۔ ایک دن مجھے خبر ملی کہ وہ جیل میں بیمار ہو کر انتقال کر گئی ہیں۔ میں اس دن بہت رویا تھا۔ میں جیل کے باہر گھنٹوں کھڑا رہا کہ شاید مجھے اس کا آخری دیدار کرا دیا جائے، مگر مجھے بھگا دیا گیا کیونکہ میں غریب تھا، لاوارث تھا۔ اس دن میں نے قسم کھائی تھی کہ میں اتنا بڑا آدمی بنوں گا کہ یہ دنیا مجھے عزت دینے پر مجبور ہو جائے گی۔ ایک خدا ترس انسان نے مجھے یتیم خانے میں داخل کرایا، جہاں میں نے دن رات محنت کی۔ میں نے اپنی بھوک کو اپنی طاقت بنایا، میں نے اپنی ذلت کو اپنا جنون بنایا۔ جب دوسرے بچے سوتے تھے، پڑھتا تھا تاکہ میں اس معاشرے کے منہ پر تماچا مار سکوں جس نے مجھے اور میری ماں کو کچل دیا۔ اور آج دیکھ لیں، وہی معاشرہ میرے قدموں میں ہے، اور آپ جو اس شہر کی سب سے بڑی امیر زادی ہیں، آپ میرے سامنے فقیر بن کر کھڑی ہیں۔ میں دم بخود اس کی داستان سن رہی تھی۔ میرے آنسو خشک ہو چکے تھے اور میرا وجود شرمندگی کے بوجھ تلے دب چکا تھا۔ مجھے اپنے ہر عمل پر گھن آ رہی تھی۔ میں نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، آپ مجھے معاف کر دو بیٹا، میں گناہ گار ہوں، میں نے بہت بڑا جرم کیا۔ ڈاکٹر نے تلخ ہنسی ہنستے ہوئے کہا کہ معافی؟ آپ کو معاف کرنے والا میں کون ہوتا ہوں؟ معافی تو آپ کو میری ماں سے مانگنی تھی جو اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ اور آپ جانتی ہیں کہ میں نے آپ کے بیٹے کو کیوں بچایا؟ حالانکہ میرے پاس موقع تھا، میں چاہتا تو آپریشن کے دوران چھوٹی سی غلطی کر دیتا اور آپ کا بیٹا مر جاتا اور کسی کو پتہ بھی نہ چلتا۔ میں اپنا بدلہ لے سکتا تھا، اسی تڑپ کا مزہ چکھا سکتا تھا جس میں اور میری ماں جلے تھے۔ میرے ہاتھ میں نشتر تھا اور آپ کا بیٹا میرے رحم و کرم پر تھا۔ شیطان نے مجھے کئی بار اکسایا کہ بدلہ لے لوں۔ آج موقع ہے، اس عورت کو بھی ویسے ہی رونے دوں جیسے تم روئے تھے۔
मगर फिर मुझे अपनी माँ की तरबियत याद आ गई। मेरी माँ अनपढ़ ज़रूर थी, मगर उसने मुझे सिखाया था कि बेटा बुराई का बदला अच्छाई से देना। अगर तुम भी जालिम बन गए तो तुम में और उनमें क्या फ़र्क रह जाएगा। इसीलिए मैंने आपके बेटे को ज़िंदगी दी, ताकि आपको बता सकूं कि हम गरीब ज़रूर थे, मगर हमारे दिल आपके महलों से ज़्यादा बड़े थे। हम कमज़ोर ज़रूर थे, मगर हमारा ज़र्फ़ आपकी दौलत से ज़्यादा मजबूत था। मैंने आपका बेटा बचा लिया, मगर आपने मेरा बचपन मार दिया है। आपने मेरी माँ की ममता का कत्ल किया था। ये हार जो आपके हाथ में, ये सिर्फ सोने का ज़ेवर नहीं है, ये मेरी माँ की बेगुनाही का सबूत है और आपके ज़मीर का बोझ है। इसे संभाल कर रखें। जब भी आप इसे देखेंगी, आपको याद आएगा कि आपने एक हंसता बसता घर उजाड़ दिया था। डॉक्टर की बातें सुनकर मेरे दिल पर हथौड़े की तरह बरस रही थी। मैं ज़मीन पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। मुझे आज अपनी दौलत, अपनी शान और शौकत, सब कुछ मिट्टी का ढेर लग रहा था। मैंने उस डॉक्टर के पैर पकड़ लिए और कहा, मुझे मार डालो, मैं जीने के काबिल नहीं हूँ। मैंने तुम लोगों के साथ बहुत बुरा किया। डॉक्टर ने अपने पैर पीछे कर लिए और कहा, नहीं बेगम साहिबा, मरना तो बहुत आसान है, असल सज़ा तो जिंदा रहकर ज़मीर का बोझ उठाना है। मैंने आपको वो सज़ा दी है जो मौत से बदतर है। अब आप सारी ज़िंदगी इस एहसास के साथ जिएंगी कि आपका बेटा इस इंसान के एहसान तले जिंदा है, जिसे आपने कभी इंसान ही नहीं समझा था। आपका बेटा जब भी मुस्कुराएगा, आपको उसके पीछे मेरी माँ का रोता हुआ चेहरा नजर आएगा। ये आपकी सज़ा है। मैं ये सब सुनकर पत्थर की हो गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। मेरा माजी मेरे सामने खड़ा मुझे नोच रहा था। डॉक्टर रज़लान ने अपना कोट दुरुस्त किया और मुड़कर जाने लगा। फिर वो दरवाजे पर रुक गया और मेरी तरफ मुड़े बगैर कहा कि अपने बेटे को ले जाएं, वो ठीक हो जाएगा। और हाँ, ये हार अपने पास ही रखें। शायद ये आपको याद दिलाता रहे कि इंसान की अना उसे कब और कहाँ ले जाकर पटक देती है। और कभी कभी फ़कीरों की बददुआएं भी अर्श को हिला देती है, मगर यतीमों का सब्र उससे भी ज़्यादा भारी होता है। ये कहकर वो कॉरिडोर में गायब हो गया और मैं वहीं ठंडी फर्श पर बैठी रह गई। मेरे हाथों में वो मनूस हार था जो अब मुझे अंगारों की तरह झुलसता हुआ महसूस हो रहा था। अस्पताल कमरा और लोग दूर खड़े मुझे देख रहे थे, मगर मुझे किसी की परवाह नहीं थी। मेरी दुनिया वीरान हो चुकी थी। मैंने जीत कर भी सब कुछ हार दिया था। मेरा बेटा बच गया था, मगर मैं मर चुकी थी। मेरा ज़मीर मर चुका था। मुझे आज समझ आया था कि मुकाफ़ात अमल किसे कहते हैं। कुदरत की लाठी बेआवाज़ होती है और जब वो पड़ती है तो इंसान के संभलने का मौका नहीं मिलता। मैंने 20 साल पहले जो बीज बोया था, आज वो कांटेदार झाड़ी बनकर मेरे वजूद को लहूलुहान कर रहा था। मैं उठना चाहती थी, मगर मेरे जिस्म में जान नहीं थी। मैंने वहीं बैठते बैठते आसमान की तरफ देखा और माफ़ी मांगनी चाहिए, मगर मेरे अल्फाज मेरे हलक में ही घुटकर रह गए, क्योंकि मैं जानती थी कि कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जिनकी माफ़ी नहीं होती, जिनका कफ़ारा सिर्फ आंसू का और पछतावों से अदा नहीं होता। ज़ुबैदा की वो बेबस निगाहें और छोटू का वो रोता हुआ चेहरा अब मेरी रूह का पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। मैं एक जिंदा लाश बन चुकी थी, जो सांस तो ले रही थी, मगर जिसके अंदर सब कुछ खत्म हो चुका था। ये कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, बल्कि मेरी सज़ा की कहानी तो अब शुरू हुई। और ये सज़ा तो तादाद में मर्ग भुगतनी थी। मैंने अपनी मुट्ठी खोली और उस हार को देखा। उसमें जुड़े हुए हीरे। मुझे ज़ुबैदा के आंसू लग रहे थे, जो चमक रहे थे और मुझे सवाल कर रहे थे कि आखिर क्यों। और मेरे पास इस क्यों का जवाब नहीं था, सिवाय खामोशी और आंसू के। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में राय का इजहार कीजिएगा और कहानी को लाइक, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला अगली कहानी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए